غربت انقلاب پیدا نہ کر سکے تو پھر مجرم پیدا کرتی ہے۔ باپ کی طرح غم چھپانا سیکھ گئے ہم، مگر ماں جتنا صبر آج تک نہیں آیا۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پاکستان میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی خوراک گندم یا چاول نہیں بلکہ دوسروں کا حق ہے۔ ایک غم سے تو نکلنے دیا کر اے زندگی، ہم کون سا کہیں بھاگے جا رہے ہیں۔ زندگی اس لمحے کے انتظار میں گزر جاتی ہے کہ ایک دن معجزہ ہوگا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی خاموش رہ کر لوگوں کے رویوں کو محسوس کریں، یقین جانیے آپ بہت سارے غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ میں نے ان لوگوں کے منہ سے بھی اپنے بارے میں برے الفاظ سنے ہیں جن پر مجھے مان تھا کہ یہ میرے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ میں ہی مگن رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، بس اپنی دنیا میں خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت نے دربار خلافت میں شکایت کی کہ میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں۔ خلیفہ نے اس کے گھر کا پتہ پوچھ کر یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ تمہاری شکایت دور کر دی جائے گی۔ وہ چلے گئی تو ہر کوئی حیرت کا پہاڑ بنا ہوا تھا۔ اتنے میں خلیفہ کی آواز گونجی، امیر بیت المال، اس عورت کے پہنچنے سے پہلے اس کا گھر کھجور، شہد اور اناج سے بھر دو۔ حیرت سے دیکھنے والی آنکھوں، سنو، جس گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو اس گھر میں کیڑے مکوڑوں کا کیا کام ہے؟ یا اللہ ایسے سمجھدار حکمران ہمیں بھی عطا فرما، آمین۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھل گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ جب مالدار غریب کو لوٹتا ہے تو اسے کاروبار کہتے ہیں، اور جب غریب احتجاج کرتا ہے تو اسے فساد پھیلانا کہتے ہیں۔ ظلم کے معاشرے میں پرورش پانے والے کے لیے سب سے مشکل کام اپنا حق مانگنا ہے اور سب سے آسان کام ظلم سہنا ہے۔ انسان پر ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی جن میں احساس نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، یہ ایک سستی دعا ہے۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی میں بہار لاتی ہے۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ جب معاملہ خدا کے سپرد کر دو تو معاملے اور خدا کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے سے پودے مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح پیار اور وقت نہ ملنے سے رشتے بھی مرجھا جاتے ہیں۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے۔ ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ خوش رہا کرو کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکلیں دور نہیں ہوتیں بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ ہر اس بدبودار اور بد اخلاق شخص کو پاگل خانے ہونا چاہیے جو پیسے اور ذات کی بنیاد پر خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہو۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ زندگی میں سیکھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی کی غلطی سے سیکھیں یا اپنی غلطی سے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ بچوں کو ذہانت اپنی ماں سے وراثت میں ملتی ہے۔
ایک انسان کے دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہی ہو جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے۔ ہر وقت خاموش رہنے والے لوگ زیادہ خطرناک اور ذہین ہوتے ہیں۔ وہ افراد جو فضول سوال سے نمٹنے کے لیے فطری طور پر طنز کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کا دماغ صحت مند ہوتا ہے۔ ایک بہترین کتاب 100 اچھے دوستوں کے برابر ہے، لیکن ایک اچھا دوست لائبریری کے برابر ہے۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی تباہ ہو تو ان لوگوں سے دور ہو جنہوں نے اپنی زندگی خراب کی ہے۔ جھوٹے اور بناوٹی لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دور سے وہ بڑے نفیس اور خوبصورت لگتے ہیں، لیکن قریب سے ملنے پر وہ بیکار اور نکمے ہوتے ہیں۔ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، کچھ لوگ عزت ملنے پر جھک جاتے ہیں اور کچھ لوگ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ شہرت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو یہ ایک حادثہ ہے، لیکن اگر آپ شہرت کے ساتھ مر جائیں تو یہ ایک کارنامہ ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو یا پھر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ مضبوط اور ثابت قدم رہیں، دنیا ماں نہیں جو آپ پر ترس کھائے گی۔ الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اسے سب سے زیادہ دکھ بھی وہیں سے ملتا ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزق کی ہے رازق کا خیال ہی نہیں۔ بد نصیب ہے وہ شخص جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتا ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اس گھر میں سکھ نہیں آ سکتا جس کے پڑوس میں دکھ اور تکلیف ہو۔ امید انسان سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتے ہو، اے ابن آدم تم بھی کمال کرتے ہو۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ خاموشی بعض اوقات سب سے مضبوط ہتھیار اور عزت بڑھانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جب کوئی آپ کے راز جاننا چاہے تو اپنے ذاتی معاملات کو ظاہر نہ کریں، خاموشی آپ کو محفوظ اور باوقار بناتی ہے۔ دشمن چاہے کتنی بھی کوشش کرے، اگر آپ کی ساکھ اچھی ہو اور لوگ آپ پر اعتماد کریں تو دشمن کی باتیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ اپنے عمل اور رویے سے دوسروں کے دل جیتیں۔ جب آپ دشمن کی چالاکیوں کو اہمیت دینا چھوڑ دیتے ہیں اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ خود ہی اپنی الجھنوں میں پھنس جاتا ہے۔ آپ کا سکون اور بے نیازی ہی اس کی سب سے بڑی شکست بن جاتی ہے۔ کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جوڑ لیں، بس ہر پل مرنا نہیں پڑے گا، سکون سا اندر بس جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمتیں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔
لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا ہے، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بار دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں۔ ایک چیز انسان کو تھکا دیتی ہے، وہ ہے احساس کی طلب۔ جو رشتوں میں نہ ملے تو انسان غیروں میں تلاش کرتا ہے اور آخر اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کر دیا، تو پتہ چلا زندگی تو صبر کے سوا کچھ نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔